بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھنے والے آنکھ اور سننے والے کانوں کو لائف ان اسلام آفیشل ٹی وی کی طرف سے خلوص برا سلام۔ ہمیں دنیا سے کیا حاصل، مشن ہے وطن اپنا، مریں گے ہم پہاڑوں پر برف ہوگا کفن اپنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب سلطنت روم کے خلاف جہاد کا آغاز ہوا اور مجاہدین اسلام نے شام بشمول فلسطین کی طرف پیش قدمی شروع کی، تو حضرت سہیل رضی اللہ عنہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنے تمام خاندان کے ہمراہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ علامہ واقدی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ شام کے بہت سے لڑائیوں میں انہوں نے جان بازی اور سرفروشی کا بھی مثال مظاہرہ کیا اور نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنے آپ کو ہمتن رائے حق میں وقف کر دیا تھا، ساری رات نماز پڑھتے رہتے اور دن میں میدان جہاد میں گزارتے۔ شام کی سب سے بڑی خونریزی جنگی یرموک کے میدان میں پیش آئی۔ اس جنگ میں حضرت سہیل رضی اللہ عنہ اسلامی فوج کے ایک دستہ کے افسر تھے۔ لڑائی کے پہلے دن 60,000 عیسائی جنگجو جو سب قبائل عرب سے تعلق رکھتے تھے جبلہ بن اہم غسانی کے سرگردگی میں مسلمانوں کے مقابل ہو گئے۔ اس موقع پر سپہ سالار اسلام حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کی اجازت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی کارروائی کی کہ دنیا کی جنگی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے مسلمانوں سے 60 چیدہ شاہ سوار منتخب کے اور قرار دیا کہ ان میں سے ہر شاہ سوار 1000 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ خود اعتمادی کا عظیم الشان مظاہرہ تھا، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ اللہ نے یہ 60 سپاہی 60,000 کافروں سے بڑک گئے۔ ان 60 شاہ سواروں میں ایک حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ مردان جری رات کا اندھیرا پھیلنے تک جبلہ کے عرب لشکر سے نبرد آزما رہے۔ اس معرکے میں دشمن کے سینکڑوں آدمی کام آئے اور مسلمانوں کے صرف 10 آدمی شہید ہوئے اور 5 دشمن کے ہاتھ اسیر ہو گئے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے استیعاب میں لکھا ہے کہ حضرت سہیل بن عمر نے جنگی یرموک ہی ایک معرکہ میں داد و شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ بھی اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے۔ لکھتے ہیں حضرت سہیل رضی اللہ عنہ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر گئے۔ اس حالت میں ان کی منہ سے پانی نکلا۔ ایک مسلمان جو زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے دوڑ کر ان کے پاس پہنچے اور پانی کا پیالہ ان کے منہ سے لگا دیا۔ عین اسی وقت قریب پڑے ہوئے ایک اور زخمی نے پانی مانگا۔ سہیل رضی اللہ عنہ نے ان کی آواز سنی تو بغیر پانی پیے پیالہ اپنے لبوں سے ہٹا دیا، فرمایا کہ پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ دوسری زخمی کے پاس پانی لایا گیا تو انہوں نے ایک تیسری زخمی کی آواز سنی، کوئی ہو تو پانی پلا دے۔ دوسری صاحب نے بھی پانی کا ایک قطرہ چکے بغیر فرمایا پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 7 زخمی پانی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر اپنی پیاس پر دوسروں کی سختی کا خیال کر کے کسی نے پانی نہ چکا۔ جو ان شہیدانی اثار وفا نے اخوت اسلامی اور محبت ایمانی کا ایسا ارفع و اعلی نمونہ پیش کیا کہ اب تک مسلمان کے لیے مشعل راہ بنا رہے گا۔ دوسری روایتوں میں اس واقعے کے کرداروں میں حضرت سہیل بن عمر کے ساتھ صرف اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ اور حارث بن ہشام کے نام لے گئے ہیں، اور ایک اور روایت میں حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کی جگہ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کا نام درج ہے۔ اسی معنی افروز واقعہ کی کردار 3 ہو یا 7، ان میں سہیل بن عمر ہو یا عیاش، بہرحال صورت اس واقعے کی صحت میں کلام نہیں۔ علامہ ابن سعد رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت سہیل بن عمر نے طاعون عمواس 18 ہجری میں وفات پائی۔ اس ضمن میں انہوں نے حضرت ابو سعید بن فضالہ، بعض روایتوں میں ان کا نام سعد بن فضالہ درج ہے، سے روایت کی ہے
کہ میں جہاد شام میں سہیل بن عمر کے ساتھ تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر ٹھہرنا مدت العمر کے اعمال سے بہتر ہے، اس لیے میں مرتے دم تک برابر جہاد کرتا رہا اور اب واپس مکہ نہ جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا عہد پورا کیا، طاعون عمواس میں بھی میدان جہاد سے نہ ہٹے اور وہی سفر آخرت اختیار کیا۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو جندل رضی اللہ نے بھی طاعون عمواس میں وفات پائی تو اس وقت سہیل رضی اللہ عنہ کی اولاد میں صرف ایک لڑکی اور ایک پوتی کے سوا کوئی دنیا میں موجود نہ تھا۔ اس طرح وہ خود بھی اور قریب قریب ان کی ساری اولاد بھی اسلام پر قربان ہو گئے۔ جیسے شاعر فرماتا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے جیسا ایمان نصیب فرمائیے، آمین۔ اور آپ صاحبان سے ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہے اور آپ کو اسلامی واقعات، سیرتی صحابہ، سبق آموز کہانیاں اور اسلامی وظائف چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔